سیکیورٹی خدشات جنوبی وزیرستان اپر میں آج مکمل کرفیو ہوگا، تمام راستے بند، نقل و حرکت پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ مانسون کا سپر سپیل جاری، اسلام آباد اور لاہور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، ڈیوس روڈ، لکشمی چوک، مال روڈ، جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقے شامل، موسم خوشگوار۔ کینال، جیل روڈ، گلبرگ، کلمہ چوک اور حسین چوک کے اطراف بھی بادل خوب برسے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ایک اور بیٹھک، ملاقات 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس بھی موجود، ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی گئیں۔ قطری وفد کی بھی غزہ جنگ بندی سے متعلق وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقاتیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، سعودی ولی عہد کا علاقائی تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع کی سپورٹ کے موقف کا اعادہ، بات چیت کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، خطے کی سیکیورٹی اور استحکام برقرار رکھنے پر سعودی ولی عہد کی کوششوں کو سراہا۔ پنجاب میں ریکارڈ مدت میں سڑکوں کا جال بچھایا، لوگ کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے جنات کام کر رہے ہیں۔ 30 سال سے نظر انداز کی گئی شاہراہیں اب تعمیر ہو چکیں، دوسرے صوبوں کی سرحد شروع ہوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے پنجاب سے نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راولپنڈی میں خطاب، فلائی اوور روڈ انڈر پاس کا افتتاح، کہا جنوبی پنجاب میں پانی کی کمی دور کریں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے، ایڈیشنل سیکرٹری سید علی گیلانی نے استقبال کیا۔ ترکی کا اعلیٰ سطح کا دفاعی اور سفارتی وفد بھی اسلام آباد میں موجود، ترک وزیر دفاع یشار گولیر بھی شامل۔ وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ دورہ دو طرفہ تعلقات میں انتہائی اہمیت کا حامل، اہم فیصلے متوقع۔ معاشی ترقی، برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہدف، ترقی کا سفر طویل ہے، اسے محنت اور باہمی تعاون سے طے کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو، بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل پر بھی مشاورت۔ پہلے ایکسپورٹ اب امپورٹ، گورکھ دھندے سے چینی کی قیمت بے لگام، وفاقی کابینہ کا بیرون ملک سے 5 لاکھ ٹن چینی فوری منگوانے کا حتمی فیصلہ۔ اسحاق ڈاکر کے زیر صدارت خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں چینی درآمد کرنے کی منظوری، درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی، انتظامات مکمل، فوری عمل درآمد کا آغاز۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے اقدام اٹھایا گیا۔ چینی برآمد کا فیصلہ تب کیا تھا جب وافر مقدار میں دستیاب تھی۔ ماضی میں چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے قومی خزانے پر بوجھ ڈال کر سبسڈی پر انحصار کیا جاتا تھا۔ دو ریاستی حل کے بغیر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا دو ریاستی حل کے لیے ابراہم اکارڈ پر سب کو متحد ہونا ہوگا، بھارت کو اب کشمیر کا مسئلہ بھی دیکھنا ہوگا۔ زرعی ترقیاتی بینک میں 11.5 ارب روپے قرض کی 11,500 فائلیں گم ہو گئیں۔ حکام کے مطابق فائلز کی تعداد 22,000 تھی، 5,000 بے نظیر بھٹو کی شہادت پر جل گئیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے معاملہ محکمانہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ فیصل آباد میں آن لائن فراڈ اور جعلی سرمایہ کاری کا بڑا سکینڈل بے نقاب، NCCIA کا سابق چیئرمین فیسکو ملک تحسین اوان کے گھر پر چھاپا، بڑے کال سینٹر کا انکشاف، 149 افراد گرفتار، خواتین اور 18 غیر ملکی بھی شامل۔ غیر ملکیوں کا تعلق فلپینز، سری لنکا، بنگلہ دیش، زمبابوے اور میانمار سے ہے، 7 مقدمات درج۔ حکام کے مطابق نیٹ ورک دھوکہ دہی سے عوام سے خطیر رقم بٹور رہا تھا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فلیٹ سے اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی کئی روز پرانی لاش برآمد، پولیس نے اداکارہ کا شناختی کارڈ حاصل کر لیا۔ لاش کے پاس سے ملنے والا موبائل نمبر بھی اسی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ، موت کیسے ہوئی تحقیقات جاری۔ راولپنڈی میں ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہ کرنے پر باپ کی فائرنگ، بیٹی کو قتل کر دیا، تھانہ روات میں مقدمہ درج، واقعے کی تحقیقات جاری۔
بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ سابق ڈپٹی کمشنر کراچی فیاض عالم سولنگی کا 5 برس بعد صوبائی وزیر بلوچستان علی حسن ظاہری سے معافی نامے کا اشتہار۔ زمینوں پر قبضے سے متعلق الزامات کی تردید۔ 5 سال بعد معافی نامہ کیوں شائع کرایا گیا؟ کوئی دباؤ تھا یا کچھ اور؟ سوالات اٹھنے لگے۔ حج پر جانے کے خواہش مند ہیں تو جلدی کریں، رجسٹریشن کا آج آخری دن۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق اب تک 2 لاکھ عازمین حج رجسٹریشن کرا چکے۔ گھر بیٹھے بغیر فیس کے آن لائن بھی رجسٹریشن کرانے کی سہولت۔ رجسٹریشن کروانے والے ہی حج کے اہل تصور ہوں گے۔ امریکی صدر کا روس پر مزید پابندیاں لگانے کا اندیا۔ کہا صدر پیوٹن سے خوش نہیں، سخت پابندیوں پر غور کر رہا ہوں۔ کہا آج دوبارہ اسرائیلی وزیر اعظم سے غزہ کی صورتحال پر بات کروں گا۔ افغانستان سے انخلا ملک کی تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ تھا۔ تمام ممالک کو 1 اگست تک محصولات کی تعمیل کرنی چاہیے۔ امریکہ نے ایران کے جوہری پلانٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ CNN نے غلط خبریں چلائیں۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے T20 اسکواڈ کا اعلان۔ محمد نواز کی واپسی، احمد دانیال اور سلمان مرزا بھی پہلی بار منتخب۔ سلمان آغا قیادت کریں گے۔ انجری سے دوچار شاداب خان، حارث روف شامل نہیں۔ وسیم جونیئر، حسن علی، نسیم شاہ اور عرفان نیازی ڈراپ۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 20 جولائی کو ہوگا۔ تمام میچز ڈھاکہ میں ہوں گے۔ آپ بتائیں کہ زرعی ترقیاتی بینک میں 11.5 ارب روپے قرض کی لگ بھگ 11,500 فائلیں گم۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا گیا کہ اصل تعداد 22,000 تھی۔ 5,000 سے زائد قرض فائلیں بیوی کی شہادت کے دوران جل گئیں۔ زہیر علی خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بیٹھک۔ آڈٹ اعتراضات کے جائزے میں عجب کرپشن کی غضب کہانیاں سامنے آ گئیں۔ زرعی ترقیاتی بینک میں تقریباً 11.5 ارب روپے مالیت کی 11,400 قرض فائلیں گم ہونے کا انکشاف۔ بتایا گیا پہلے 22,000 فائلیں گم تھیں، بعد میں کچھ کا سراغ مل گیا۔ صدر ZTBL نے کہا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے وقت 5,000 قرض فائلیں جل گئیں، جس پر کمیٹی نے معاملہ دوبارہ محکمانہ کمیٹی میں لے جانے کی ہدایت کر دی۔ آڈٹ حکام نے بتایا بینک میں عملہ نے خود کو کسان ظاہر کر کے 1 ارب 25 کروڑ کا قرض لے لیا۔ صدر ZTBL نے بتایا معاملہ FIA اور نیب کے حوالے کیا گیا۔ 27 کروڑ کی ریکوری ہوئی۔ 400 ملازمین برطرف کر دیے گئے۔ کوٹ ادو میں گزشتہ برس پارکو ڈپو سے 18 کروڑ روپے مالیت کا تیل ضائع ہونے کے آڈٹ اعتراضات پر بحث۔ MDPSO نے بتایا آئل ٹینکر بھرنے والا متعلقہ عملہ والو بند کیے بغیر وضو کرنے چلا گیا، جس کے باعث لاکھوں لیٹر تیل بہہ گیا۔ 5 ذمہ داران کو سزا دی گئی۔ 42 ملین روپے کی ریکوری بھی کر لی۔ سیکریٹری پیٹرولیم نے کہا یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہمارے علم میں نہیں تھی۔ کمیٹی نے PSO اور وزارت پیٹرولیم کی رپورٹ مسترد کر دی۔ معاملہ تحقیقات کے لیے ذیلی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ اجلاس میں اسٹیٹ بینک کی عمارت پر 25 سال سے نادرا کے قبضے کا بھی انکشاف۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا 2000 میں اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو کے حکم پر ہماری عمارت نادرا کو دی گئی، جس پر کمیٹی نے چیئرمین نادرا کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔